خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام. آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان. میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ میزبان پاسٹر الفریڈ یعقوب, اور یہ پروگرام آپ کے سامنے خدا کے کلام کی گہری تعلیمی باتیں لے کر آتا ہے. اور اس پروگرام کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سی گواہیاں مل رہی ہیں, ملتی رہتی ہیں کہ زندگیاں کس طریقے سے کلام کے انمول موتیوں کو اپنے پاس جمع کر کے ان سے برکت پا رہے ہیں, اور ان کی روشنی سے جو ہے ان کی کلیسیاں, ان کی تعلیمی صحت جو ہے وہ منور ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ. ہم دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان, اور اس وقت ہم نے ایک جو اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے منسٹری کے آفیسز, منسٹریل آفیسز, خدمتیں جو ہیں, جو منسٹری کے آفیسز ہیں, خدمت کے منصب ہیں, خاص طور پہ 5 رخی جو کلیسیائی خدمت ہے, یعنی کہ رسول, نبی, مبشر, استاد, چرواہا. یہ جو ہے افسیوں کے 4 باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت میں آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں, اور یہ اس سلسلے میں ایک اور کڑی ہے, ایک نئی ایپیسوڈ ہے. سو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں چرواہے کی خدمت کو, جو ایک پاسبان پاسٹر کی خدمت ہے. اور میں آج ایک بار پھر سے میں شکر گزار ہوں خداوند کے خادم کا, اور جنہوں نے پچھلے پروگرامز میں اس پہ سیر حاصل بحث کی ہے, بات کی ہے, اور وہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت تھی. اس سے پچھلا پروگرام جو تھا وہ ایک پاسبانی خدمت کے جو لوازمات ہیں اور اس کی جو بہت ضرورتیں ہیں, جس سے اس دور میں کلیسیائی خدمت جو ہے, پاسبانی خدمت مضبوط ہوتی ہے, مستعد ہوتی ہے, وہ بہت بااثر سیشن رہا, اور بہت سی زندگیوں کے لیے وہ یوزفل تھا, کارآمد تھا. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. سو خداوند کے خادم ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں. پاسٹر ہیں, 3 دہائیاں بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے خداوند کی خدمت میں موجود ہیں, اور پاسبانی خدمت کر رہے ہیں. 9 کلیسیاؤں کو قائم کر چکے ہیں. ان کے پاس ایک ٹیکنیکل سکول کو قائم کیا, اور اس کے علاوہ 2 سکولز ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی خدمت, معلمانہ خدمت جو ہے, اور پاسبانی خدمت, شاگرد سازی, کلیسیاں قائم کرنا. خداوند اپنے بندہ کو ملک پاکستان میں اور پاکستان سے باہر استعمال کر رہا ہے. پاسٹر شہزاد پرویز, ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ منسٹری سے آئے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. پاسٹر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ. شکر. تھینک یو. بہت بابرکت باتیں ہوئیں ہمارے پچھلے سیشن میں پاسبانی خدمت کے تعلق سے, اور یہ دیکھا گیا کہ حقیقی پاسبانی جو شخصیت ہے, ہستی ہے, وہ کیسی ہونی چاہیے, اس کے پاس کیا کیا کمپیٹنسیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. کیا ہونے جی سر, آج ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جو ایک حقیقی پاسٹر ہونے کے لیے جو ڈیمانڈس ہم نے دیکھی, جی اسی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, اور یہ بھی کویسچن اٹھائیں گے, ایک کلیسیا میں کیوں ریئل پاسٹرز, جو کہ ہم نے ان سیشنز میں دیکھا ہے کہ پاسٹورل آفس بائبل کی روح سے کیا ہے, ریئل پاسٹرز جو ہیں وہ کلیسیاؤں میں کم کیوں ہیں, کیوں نہیں ہیں, مسنگ کیوں ہیں اور کم کیوں ہیں. اوور ٹو یو. یہ بڑا ڈیٹیل بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا پڑے گا اس کا. مسنگ کیوں ہے, کم کیوں ہے, یا پاسٹرز تو بہت سے ہیں مگر جو پاسٹورل کام ہے وہ ہو نہیں پا رہا. میں سر یہ بڑا خداوند کا شکر ہے, اتنے سالوں کے سارے تجربے کے بعد اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں اور پاسبانی خدمت کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں, وہ ریالٹی میں پاسٹورل منسٹری کو سمجھے ہی نہیں ہیں. اس لیے میں یہ کویسچن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے لیے میں سٹارٹ لینا چاہوں گا بائبل مقدس کی ایک آیت سے. جی حزقیل نبی کی کتاب, اس کا 34واں باب, اور اس کی 16ویں آیت. یہ 34واں باب سارا چرواہوں کے تعلق سے ہی لکھا گیا, اور خدا کا یہاں پہ شکوہ ہے, خدا نالاں ہے اسرائیل کے چرواہوں سے, پاسبانوں سے, کہ انہوں نے میری بھیڑوں کی جو ہے اون بھی لی ہے, گوشت بھی کھایا, دودھ بھی لیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی, رکھوالی نہیں کی. تو یہ پیٹرن جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے, جو نظر آتا ہے 16ویں آیت کے اندر, کہ اچھا چرواہا وہ کرتا کیا ہے.
جی جی 4 چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی ہیں. نمبر 1 لکھا ہے خدا کہتا ہے اب میں ایک چرواہا جو ہے وہ برپا کروں گا. سو وہ کیا کرے گا جی؟ لکھا ہے میں گم شدہ کی تلاش کروں گا. گم شدہ کی تلاش. نمبر 1 نہ گم شدہ کی تلاش کروں. گم شدہ کی تلاش سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ اگر کوئی جب وہ کھو گیا ہوا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لانا, بلکہ یہ اسپرچل ریلم کے اندر بات کی جائے, روحانی عالم میں گم شدہ یعنی روحیں جیتنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. چرواہے کا کام جو ہے وہ ایک بھیڑ سے اگلی بھیڑ لینا ہے. پاسبان کا کام جو ہے وہ چرچ گروتھ ہے. لکھا جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے, لیکن گلہ کی افزائش بیل کے زور سے. کیسی حکمت کی بات ہے سر. تو جس قدر پاسبان محنت کرنے والا ہوگا, جس قدر وہ دیکھیں وہ اپنی فیلڈ کے اندر ہے کہ کسی بھی زاویے سے محنت کر رہا ہوں, لیکن اس کی لائف کے اندر سٹرگل نظر آنی چاہیے, اس کی لائف کے اندر محنت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. وہ بہت سے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے سبب جو ہے وہ ہونا چاہیے. یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے. اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں, اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دیتا ہے. کیسے؟ وہ 99 کو چھوڑتا اور ایک کو جو ہلاک اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تیار جو ہے وہ رہتا ہے. سو پاسبان کی خدمت کے اندر جو ہے وہ ایک جو آپ نے کہا کہ ایک ریئل پاسٹر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گمشدہ کو ڈھونڈنے کا یہ ایک جو عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے, یا جو ایک تڑپ جو ہے, اس کا پایا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سر یہ تو آج کل زیادہ تر سکھایا بھی جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے, اور اڈاپٹ کر لی گئی یہ بات. یہ تو مبشر کا کام ہے, ہاں جی, روحیں بچانا. ہاں جی. لیکن ہم ایک بڑا ایک ڈائنامک بات دیکھ رہے ہیں, ہاں جی, کہ کلیسیا میں ایک یہ بھی عنصر پاسبانی خدمت میں ہے. دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ مبشر کا کام ہے روحیں بچانا, نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو ہاں جی, روحیں بچانا, اور جب وہ لوگوں کو چرچ میں لے کر آنا, اور پاسٹر کا کام ہے جو اس کے چرچ کے اندر آیا ان کو جو ہے وہ سنبھالنا, ان کو لک آفٹر کرنا, ان کی کیئر کرنا. ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پادری روح جیت ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو کوئی حتمی بات نہیں ہے نا کہ پادری کروسیڈ نہیں کر سکتا, پادری جو ہے وہ مبشرانہ خدمت نہیں کر سکتے, پاسٹر کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا, یا پاسٹر سول وننگ نہیں کر سکتا. تو یہ تو پاسبان کا کام ہے بھیڑ سے بھیڑ لینا. یہ یعنی یہ ببلیکل سائیکالوجی ہے نا, پاسٹورل سائیکالوجی. فارمولا دے دیا آپ نے, بھیڑ سے بھیڑ لینا. بھیڑ سے بھیڑ لینا. پاسٹرز آپ کے پاس ایک چیلنج ہے, بھیڑ سے بھیڑ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو یعنی ایک پاسٹورل سائیکی ہے نا. جی جی جی. نہ سائیکو. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر ہمارے بچوں کے بچے نہیں ہوتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور پاسٹر جو اگر روحیں جیت نہیں پا رہا, آگے بھیڑیں جب وہ آ نہیں پا رہی, بن نہیں پا رہی, ضروری نہیں کہ وہ آپ کے چرچ کے اندر ہی ہوں. آپ کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے پریچ کر رہے, سول وننگ کر رہے ہو, لانا تو خدا کے پاس ہے. پاسٹر میگا چرچ ہونا, عزیز ہم میگا چرچ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرے کہ گرو کرے بڑا, ہم چاہتے ہیں میگا چرچ, لیکن میگا چرچ بے شک نہیں بن پاتا, لیکن گرو تو کرے, گرو کر رہا ہے. یعنی گروتھ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے, جہاں بیل نہیں. ہاں جی, چرنی صاف ہے. اب گروتھ نظر کیسے آئے گی؟ آپ نے اگر ایک چھوٹی کلیسیا آپ کے پاس, نو پرابلم, دوسرے علاقے کے اندر دوسری کلیسیا, تیسرے علاقے کے اندر تیسری کلیسیا, چوتھے علاقے کے چوتھے اندر جو ہے وہ اور جو ہے وہ کلیسیا ہے. تو گویا آپ کی خدمت کے, اب دیکھیں نا روم کی کلیسیا جو ہے, پالوس تو وہاں نہیں پہنچا, پترس وہاں نہیں پہنچا. وہ روم کے اندر کلیسیا کس نے بنائی؟ جو لوگ پترس کا واز سن کے گئے تھے, وہاں پہ وہ چرچ بن گئے. پال کے جانے سے پہلے وہاں پہ کلیسیا کا وجود جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. جو اکویلا پرسکلا وہ روم سے نکالے گئے تھے اظہار ثانیوں کے سبب سے, انہیں نکالا گیا, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں پہ آ کے جب وہ فلپس یا افسس کا علاقہ, وہاں پہ آ کے انہوں نے خدمت کرنا شروع کر دی. اپلوس کو پکڑ لیا انہوں نے, اس کو اپنے گھر لے کے گئے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بیج جو بوئے گئے وہ ایک پاسبان کے واز کا بیج بویا ہو گیا تھا, پترس کے واز کا, جس کو سن کے روم کے اندر جائے. سو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاسبان جو وہ سول وننگ کر نہیں سکتا. سو پہلا کام جو پاسبان کا ہے وہ ہے گم شدہ کی تلاش کرنا. نمبر 2 لکھا ہے اور خارج شدہ کو واپس لاؤں. سر اس سے پہلے کہ آپ خارج شدہ کے اوپر آئیں, کئی سالوں سے کئی پاسبانوں کی, چاہے ان کے 2 سال ہیں چاہے ان کے 9 سالوں سے کلیسیائی کام ہے, وہی 175 150 125 بمشکل 250 لوگ جو ہیں 3 سال ہیں یا 13 سال ہیں. تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے
وہ خداوند کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا نا، ہم نے اس کو 95% جو ہے وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور شاید صرف 5 to 10% جو ہے وہ کلام کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ آپ ایک ممبر ہیں، آپ ایک چرچ کے ممبر، آپ کچھ نہ کرو، آپ پریچ نہیں کر سکتے، آپ تھیولوجی سے واقف نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نو پرابلم۔ آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں، اپنے پاسٹر کا میسیج ریکارڈ کر کے اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اتنا ہی کر دو بس۔ آپ جب وہ جا کے لوگوں کو بچا کے لا نہیں نہ سکتے، آپ کلام شیئر کرنا شروع کر دو۔ آپ کے پاس اگر فیس بک اکاؤنٹ پہ 500 700 1000 فرینڈ ہے تو لمحوں میں وہ میسیج ان سب تک جو پہنچ جائے گا۔ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو فیس بک کا استعمال اس لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس جتنے کانٹیکٹس ہیں وہ سارے آپ کے واٹس ایپ پر موجود ہیں۔ آپ واٹس ایپ پہ جو وہ پھینک دیجئے، رکھ دیجئے، اپنے سٹیٹس پہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے لگا دیں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل تو گھروں کے اندر جو وہ کلپس جو وہ لوگ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی آپ کو بڑے ایڈیٹر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ تو کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سو دوسری چیز جو ہے وہ ہے خارج شدہ کو واپس لانا۔ یہ چرواہے کا کام، خارج شدہ کو واپس لانا۔ میں کافی سال پہلے ایک خادم کے تعلق سے سن رہا تھا، اس وقت ہمارا نا یوحنا آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ کافی کرسچن نوجوانوں کو پکڑ کے لے گئے۔ تو یہ ایک بڑی اس وقت کچھ ماہ کے لیے ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، جی ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت جو وہ نہیں کر پا رہے۔ تو ایک اسی طرح میٹنگ تھی، پاسبان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چرچز کے اندر جو ہے نوجوانوں کی روحانی تربیت نہیں ہوتی۔ تو ایک صاحب نے، ایک پادری صاحب نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے تو ہم ان کی تربیت کریں گے۔ میرے نزدیک یہ ٹوٹلی غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، کون آئے گا آپ کے پاس؟ میں نجات پانی ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں؟ سارے ایسے نہیں ہیں، ہمیں جا کے بہتوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لانا پڑے یہودا کے خط کے مطابق۔ تو یہ تو جانے والا کام ہے۔ بھیڑ کا بھی خدا کے کہے گی آپ مجھ سے بچہ لے لے۔ یہ تو یعقوب کی طرح عقل مند ہونے کا کام ہے کہ میں نے آگے بھیڑ سے آگے جو وہ بچے جو وہ لینے۔ تو جو یعقوب جیسا عقل ہوگا وہ یہ کام جو وہ کرے گا، بشرطے کہ اسے چرواہا ہونے کی عادت جو وہ پڑی ہو۔ تو جو خارج شدہ ہیں، جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے چرچ کو چھوڑ کے چلے گئے، ہاں آپ انہیں لا سکتے ہیں واپس، آپ انہیں ضرور لائیے۔ بہت سے انتظامی باتیں ہوتی ہے، کئی چرچ کے اندر گڑبڑ کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کا ان سے بچا رہنا ہی ضروری جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے روحانی لوگوں کے، روحانی اعتبار خارج سے۔ شدہ کو ذرا ہم کلیئر کر دیں کہ خارج شدہ کون ہے جس کو واپس لانا ہے؟ خارج شدہ سے مراد جو ہے کہ جو مسیح سے دور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کلیسیا سے دور ہے، جو اس کی نجات سے خارج ہے۔ پال بھی تو کہتا ہے کہ ہم بھی پہلے خارج تھے، وہ اپنے آپ کو یہ تو بیان کرتا ہے۔ تو ان کو جب واپس لے کر جب وہ آنا، ان کو خدا کی بادشاہت میں لے کر آنا، پھر ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو جو وہ سٹینڈ دینا، کھڑا کرنا، تو یہ اس پاسبان کا جو کا۔ تیسری چیز کہ شکستہ دلوں کو باندھو گا۔ تیسری بات، یہ تیسری بات، شکستہ دلوں، نمبر 1 تلاش کرنا، نمبر 2 جو ہے واپس لانا، نمبر 3 جو ہے وہ باندھنا۔ یعنی اگر وہ آزمائشوں کے سبب سے، حالات کے سبب سے روحانی طور پر زخمی ہو گئے ہیں، ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرنا۔ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی فلسفی، وہ کیا ہے فلسفی؟ اس کے پیچھے یہ ہے بھائی جی کہ جب وہ چرواہا بھیڑ کو اگر زخمی ہو پٹی بھی باندھتا ہے، اس پہ تیل بھی لگاتا ہے، مرہم بھی لگاتا ہے، وہ بیمار ہو جائے اس کی کیئر بھی کرتا ہے، بٹ اگر چرواہا بیمار ہو گیا تو بھیڑ اس کو دوائی لا کے نہیں دے گی۔ تو چرواہا وہ ہے جس نے اپنی بھی کیئر کرنی اور بھیڑ کی بھی کیئر کرنی۔ تو یہ ہے وہ کہ شکستہ دل کو باندھنا، یعنی اس کی روحانی طور پر اپنے آپ کو بھی روحانی طور پر مضبوط رکھنا ہے، اور اس شخص کو جو روحانی طور پر بکھر گیا ہے، شکستہ ہو گیا اپنے حالات کی وجہ سے، آزمائشوں کے اندر شاید یا مشکلات کی وجہ سے، جب وہ اس کی کونسلنگ کرنا، اس کے ایمان کی بڑھوتی کرنا، اس کو کھڑے کیے رکھنا، اس کے ساتھ ٹھہرنا، اس کے لیے جو دعا کرنا، شفاعت کرنا، یہ سارا جو روحانی طور پر اس کو باندھنے کی صورت ہے۔ اس کو شکستہ دل ہونے سے بچا لینا، اس کو جب وہ دور جانے سے جو ہے وہ بچا لینا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ اور پھر چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بیماروں کو تقویت دوں گا۔ 4th پوائنٹ، یہ چوتھا۔ تو یہ ایک اچھا چرواہا جو ہے اس کی 4
خوبیاں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. جو آپ نے کویسچن کیا تھا نا کہ کیا وجہ ہے کہ اچھے چرواہے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, یہ لے کی کمی جو ہے وہ کیوں ہے, شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ, میں یعنی الزام نہیں لگا رہا, میں صرف بائبل کا ایک پیسج جو ہے وہ رکھ رہا ہوں, شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گم شدہ لوگوں کی تلاش نہیں کر پا رہے, ہم خارج شدہ کو واپس نہیں لا رہے, ہم شکستہ دل جو ہیں ان کے لیے مرہم کا سبب جو ہے وہ نہیں بن رہے, اور ہم بہت سے بیماروں کو تقویت دینے کا سبب جو ہے وہ نہیں بن رہے. تو یہ کام جو ہے وہ نہیں ہم کا اب معافی کے ساتھ, لیکن اب جب ٹاپک ایسا ہے, بات ایسی ہے, تو پھر یہ کرنی پڑے گی. دوسروں کو واپس لانے کی بجائے اب حالات کچھ یوں ہو گئے ہوئے ہیں کہ ایک کلیسیا جو بنائی جاتی ہے 2 4 5 سال محنت کر کے, 10 سال محنت کر کے بنا لیا, اور اس کو کسی کے حوالے کر کے میں خود جب وہ کسی اور ملک میں جا کر بس گیا. چرواہا میں نہیں ہوں بھائی جی, چرواہا وہ ہے جو ان کے درمیان ہے, ٹھیک ہے, اور چرواہا وہ ہے بیبلیکل ڈیفینیشن, بیبلیکل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے. چرواہا یہ کام تو 34 باب میں اسرائیل کے چرواہوں نے بھی کیا تھا, اپنے سارے فائدے انہوں نے قوم سے لیے, بٹ جب قوم کے درمیان رہنے کی بات آتی تو وہ قوم کو چھوڑ دیتے, پھر جب وہ ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ جاتے. تو ہمیں آج چرچز کے اندر ایسے پاسبانوں کا کمی جو ہے وہ ضرور جو ہے نظر آتی ہے, اور پھر یہ فیکٹس ہیں, یہ بٹر فیکٹس ہیں, بٹ ہمیں اب برداشت کرنے پڑیں گے, ہمیں سننے پڑیں گے. پاکستان کے اندر حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں بھائی جی, میں پادری تو ہوں بٹ میرا گھرانہ بھی تو ہے, میں نے اس کی بھی تو کیئر کرنی ہے, اب میں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہونا ہے, وہ بھی میں نے پالنے ہیں, اس لیے میں جب وہ چھوڑ کے امریکہ چلا گیا, کینیڈا چلا گیا, UK چلا گیا, فلاں چلا گیا. اوکے, آپ نے اپنی فیملی جو ہے وہ بچا لی, اپنے بچوں کو بچا لیا, یہاں پہ جو لوگ تھے ان کا کیا بنا؟ میں نے بھائی جی میں نے سیکھا اس چیز کو بہت دیر پہلے اپنی روحانی زندگی کے ابتدائی مراحل میں نے اس چیز کو سیکھا تھا. اور سیکھا کیا تھا کہ داؤد جب اپنے بھائیوں کے لیے روٹی لے کے گیا تھا نا میدان جنگ میں, تو اس کے بھائی اسے جب انہوں نے کہا تو ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کے لیے ہے یا ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ہے, اس نے کہا نہیں, میں تو تمہارے لیے کھانا لے کے. جو پہلا کویسچن اس سے ہوا تھا نا داؤد سے, وہ یہ نہیں تھا ہوا گھر میں ماں باپ کا کیا حال ہے. اس کے بھائی نے جو پہلا کویسچن کیا تھا, اس نے یہ کہا تھا تھوڑی سی بھیڑیں جو تیرے پاس تھیں تو ان کو کس کے پاس چھوڑ کے آئے. یہ ایک یعنی پاسٹورل فلسفی ہے. یہ پاسٹورل, خدا نے جو بھیڑیں ہمارے ذمہ دی ہیں, ہم ان کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ ملک بدر ہو جاتے ہیں, بھاگ بھوگ جاتے ہیں, اور وہ اپنے کسی اسسٹنٹ کے پاس جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں, کسی بھائی کے پاس. تو بھیا پھر چرواہا تو وہ ہے جو بھیڑوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. بالکل آپ چرواہے, آپ CEO ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں جی, آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو گئے. آپ جب وہاں سے بیٹھ کے واٹس ایپ پہ یا کوئی جو بھی ہے زوم پہ آپ وہاں پہ پریچر ہو گئے ہیں, بٹ آپ چاہے وہ جو ایک پاسٹورل منسٹری کے اندر جو ایک پاسٹر کا کردار ہے نا, وہاں سے آپ دور ہو گئے. چرچ کے اندر شاید آپ کی کاؤنسلنگ کی کسی کو ضرورت ہے, آپ نہیں کر پا رہے. یہ جو لکھا ہے نا, بیماروں کو تقویت دوں, شکستہ دلوں کو جو ہے وہ باندھوں, یہ کام آپ کر نہیں پا رہے اتنی دور بیٹھ کے. تو پھر ایکچولی ہو از دا پاسٹر آف دیٹ چرچ؟ وہ جو ان کے بیچ میں ہے. ان کو دعا کی ضرورت ہے. اب وہ امریکہ سے پادری صاحب کو نہیں بلائیں گے, آؤ جی. ان کو اپنی شادیوں کے وقت چاہے انتظامی کام ہے, نکاح ہے, جنازے ہیں, منگنیاں ہیں, سالگرہ, ان کے لیے ضرورت ہے. وہ شخص ہوگا جو اپنی بھیڑوں کے درمیان جو یہاں پر ہے. سو میرے نزدیک وہ شخص وہ زیادہ بہتر پاسٹورل منسٹری کر رہا ہے اس شخص سے جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو باہر جا چلا گیا. اچھا پادری صاحب, اس میں نا ایک چیز ہے کہ ایک تو ہم نے دیکھا واقعی بائبلی صورت میں یہی جو پاسبانی خدمت کی تقاضے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ اگر ایک خادم جو ہے, ہم اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کی بات کی بالکل بھی نفی کی طرف نہیں جا رہا, ہم دیکھ رہے ہیں یہ بٹر ریالٹی ہے. بعض دفعہ بعض خادمین کی خدمت کے لیے خدا نے ایک ٹینیور رکھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد خدا ان کو اور نیکسٹ مشنز پہ, نیکسٹ فرنٹس پہ بھیجتا ہے. اس ملک میں بھی ہو سکتا ہے, اس ملک سے باہر بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. یہ عزیزو ان لوگوں کے لیے جن کو واقعی ہی خدا نے کوئی اسائنمنٹ دی ہے, کوئی دروازہ کھولا ہے, اور خدا ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور اس بات کی کئی لوگوں کی معرفت تصدیق ہوئی ہے. بالکل ہے. یعنی کہ ایک جینون کیس اگر ایسا ہے
دیکھیں تو آپ کی بات مکمل ہوگی، میں اس کو تھوڑا جی سا پلیز. تو اس صورت میں پاسبان بائبلی بنیاد پہ کسی پاسبان کو اپنی ایبسنس میں کیسے اپوائنٹ کرے؟ ایک تو یہ پھر تک ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ ادروائز اف ہی از ناٹ ہیئر، اگر وہ یہاں نہیں ہے، ایک تو یہ چیز ہے. اور سیکنڈلی جو ہے وہ اگر ایک پاسبان یہاں پر موجود نہیں ہے اور خدا نے اس کو کسی اور ملک میں اگر فرض کریں آنے کا موقع دیا ہے، جانے کا موقع دیا ہے، تو اس جو ہے نا پیرامیٹر میں ایک تو یہ بات ہم کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لائف ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاسٹر ہیں، ہم لائف ٹائم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پروفٹ ہیں ایک کسی منسٹری میں، ہم لائف ٹائم ہم نے یہی کام کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے یہ بھی ایک قباحت ہے جو آڑے آ رہی ہے بعض لوگوں کی خدمت میں، بیکاز وہ اب جب وہ ایک جگہ پہ 30-40 سال 20 سال 15 سال مسلسل، یا تو خدا نے اس کو رکھا ہے، اگر خداوند اس کے لیے اور خدمتیں چاہ رہے ہیں، تو ہمارے کلچر میں، انڈو پاک کے کلچر میں یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، خدا کسی نئی خدمت کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک قباحت ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ فکسڈ ہیں اور فکسڈ رہتے ہوئے ہی وہ ابراڈ جانا چاہتے ہیں. اب میری بات میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں بالکل. تو یہ بھی ایک قباحت ہے کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ پلیس. تو وہ جو آپ کی بات ہے پھر جو ہے وہ یہاں پہ فٹ ہوتی ہے. جی ہوگی آپ کی بات مکمل. میرے بہت بڑا سوال کمپلیٹ ہو گیا. دیکھیں جب ہم 5 فولڈ منسٹریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس خدمت کا ایک اینگل آتا ہے، وہ ہے رسالت کا. ٹھیک ہے، رسول کا یہ کام ہے، یا رسالت کی خدمت یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ کام کرے، پھر خدا اسے دوسری جگہ لے جاتا ہے، وہاں پہ خدا اسے تیسری جگہ لے جاتا ہے، خدا اسے چوتھی جگہ لے جاتا ہے. تو پھر جو ہے یہ رسالتی کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اپوسٹلشپ شروع ہوتی ہے. ٹھیک، میں بالکل بھی اس بات سے ڈینائی جو ہے وہ نہیں کرتا. خدا جب وہ ایک جگہ پہ یونا کو استعمال کر رہا تھا، خدا نے کہا چل اب نینوا میں جا. خدا اسے لے کر گیا. خدا پالوس کو یوز کر رہا تھا، خدا نے اسے مقدونیہ بالکل لے کر جائے وہ گیا. ٹھیک ہے، سو یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ویژن پہ کہ آپ کے پاس رویا کیا ہے، خدا نے آپ کو واقعی اس کے لیے رویا دیا یا نہیں دیا. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ سے بات ہاں جی جو میں نے بات آپ سے کی وہ بات جو ہے وہ آپ ہر کسی پہ اپلائی نہیں کر سکتے بالکل، اور نہ ہی اس بات کی اپلیکیشن ہر کسی پہ ہو سکتی ہے. اگر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے کسی اور جگہ پہ تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ ٹھیک ہے، جب خدا نے پطرس سے یہ کہا کہ جن کو میں نے پاک ٹھہرایا تو کون ہوتا ہے ان کو ناپاک کہنے والا؟ تو اگر غیر قوموں نے بھی آنا ہے اور خدا نے پطرس کو استعمال کیا، اور خدا اگر آج کسی کو جب وہ 20 سال پاکستان میں رکھ کے اس سے آگے استعمال کرنا چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خدمت کے اندر رسالت کا عنصر شامل ہے. نہیں، یہ شامل ہے اس کے اندر. لیکن میں جو بات کر رہا تھا نا اس کا زاویہ کچھ یوں تھا کہ اگر اس سوچ کے ساتھ خدمت کی جائے کہ میں ایک چرچ سٹینڈ کر لوں اور پھر مجھے اس کے بعد 5-10 سال بعد جائے یہاں سے جانے، یعنی فوکس اس چیز پہ ہو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ٹرو پاسٹورل منسٹری کی. فوکس بھی ایک اندر سے جسمانی فوکس بھی یہ ہو. ہاں جی. اور دوسری بات آپ بالکل زبردست آپ نے مستند بات کی ہے، ایک بیٹر ریالٹی. اور جو ایسے پاسبانی خدمت کو جو بائبل کے تقاضے مانگتی ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، یہ دونوں چیزیں ہیں. یا تو جسمانی فوکس ہو کہ پرپز ہی ہے کہ جانا باہر، یا پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے باہر بیٹھ کے آپ مانیٹر کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ دونوں چیزیں آپ کی بات سے بالکل اب اس میں نا دیکھیں، اگر تو آپ کا کسی دوسرے علاقے میں اس جگہ سے چلیں باہر کو آپ چھوڑیے، ٹھیک، اگر خدا مجھے لاہور سے اٹھا کے جو ہے پشاور میں لے کے جا رہا ہے، میں یہاں پہ چرچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی کی ہینڈ اوور کا پشاور ہے، تو پھر اگر خدا کی طرف سے یہ ہے، یہ ویژن ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کی منسٹری فروٹفل نظر آنی چاہیے، کیونکہ آپ پھر اپنی مرضی سے نہیں گئے، آپ خدا کی مرضی سے گئے. اور اگر آپ وہ چاہے ساتھ کا علاقہ کیوں نہ ہو، ساتھ کا شہر کیوں نہ، ساتھ کا صوبہ، ساتھ کا ملک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پہ آپ کی منسٹری فروٹفل نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کی مرضی سے تھا، یہ خداوند کی مرضی سے نہیں تھا. اور سر بیک پہ بھی پھر اس صورت میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی باتوں کی روشنی میں، پھر بیک پہ بھی جب آپ جو کلیسیا چھوڑ کے گئے ہیں کسی بھی
ذمہ دار ہاتھوں کے نیچے پھر وہ بھی پھلدار رہے گی، یقیناً پھلدار ہوگی۔ سر یہاں پہ ایک بات ہے کہ غیر ذمہ داری سے جو خادمین جو ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیا بائبل مقدس تقاضا کرتی ہے ایسے خادم جو جانا چاہتے ہیں، چاہے مصدقار ہو یا کہ ماتحت گئے ہیں یا اپنی خواہشات کے ماتحت گئے ہیں، اب بائبل کیا تقاضا کر رہی وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب پھر کیا اس صورت میں کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک میسج ایسے بہت سے خادموں کے پاس جائے، ڈاکٹرینل میسج؟ جس شخص کے پاس رویا ہے نا، اور کیونکہ لکھا ہے کہ تجربہ سے خدا کی کامل مرضی کو معلوم کرتے ہو، تو اگر آپ کے پاس خدا کا دیا ہوا ویژن موجود ہے، آپ اس پروگرام کو لے کے جا رہے ہیں، تو خدا جو محنت آپ نے اپنی پچھلی جگہ پہ کی ہے خدا اس کو ختم نہیں ہونے دے گا، اور جو آپ اس جگہ پہ جا کے کریں خدا اس کو بھی فروٹفل کرے، کیونکہ کرنے والے میں نہیں رہا، مجھ سے کروایا جا رہا ہے اور کروانے والا خدا ہے، تو جب وہ کروا رہا ہے تو میرے لیے راستے جب وہ سارے کھولے گا۔ ایسی صورت اگر مصدقہ رویا کی بات ہے، واقعی خدا نے کہا ہے کہ آپ جائیں، تو پھر اس کو بیک پہ اپنی کلیسیا کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جیسے پال جو ہے وہ چرچ قائم کر کے آگے جاتا ہے، اور تیموتھیوس چیسو کو وہ وہاں پہ ordain جو ہے وہ کر کے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی نصیحت کیا کر رہا ہے کہ جو نعمت میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے وہ ان دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو آگے بھی پہنچا۔ تو گویا خدمت کا یہ توڑا آگے چلتے رہنا چاہیے، نہ آگے چلتے یہ رکنا نہیں چاہیے خدمت کا توڑا، اور وہاں پہ یقیناً چرچ کو جو ایک پاسبان کی جو وہ ضرورت ہے۔ سو جب ابتدائی جو بات کر رہے تھے نا اس سیشن کے اندر، ابتدائی بات وہ ہو رہی تھی کہ انفارچونیٹلی یا ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال اس وقت ہے کہ یہ پلان کر کے یا اس سوچ کے تحت جو ہے وہ چرچز جو وہ شروع کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے صاحب ہیں، اور انہوں نے جب وہ اسی سوچ کے تحت جو وہ کام شام شروع کیا، اور پھر خود ہی جو ہے وہ ایک سٹوری بنائی، اپنے اوپر الزام بھی لگوایا، اور پھر وہ یہاں سے جو ہے وہ چلے بھی گئے، اور سارے مقاصد جو ہے وہ حل کر لیے، پورے ہو گئے، تو نہ اب پیچھے چرچ ہے۔ یعنی میں یہ جو بات آپ سے میں نے کی ہے نا، یہ میں نے ایسے ہی کوئی اپنا خیال ظاہر نہیں کیا، بالکل ایسے یہ حقائق ہیں۔ بہت سے ایسے آپ کو جب وہ کیسز جو وہ نظر آئیں گے جہاں پہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پہ الزام لگاؤ، کوئی کیس بنے، کوئی FIR کٹے، اور ہم یہاں سے بھاگنے والے ہیں۔ تو یہ ایک غلط اور صورتحال ہے۔ اس سے دیکھیں آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، کرسچینٹی کا پاکستان کے اندر ایک غلط تصور جو ہے وہ جاتا ہے، ایون ملک کا ایک غلط امیج جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو ایسے افراد کی ایسی حرکات کسی بھی طور پر ان کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ نہیں۔ پاسٹر صاحب، ہم نے ابھی جو دیکھی آپ نے 4 باتیں، وہ نکات ایک تو ذرا دوبارہ سے ہم دہرائیں گے تاکہ ہماری آڈینس کو ازبر یاد ہو جائیں۔ جی پاسبانی خدمت، چاہے کوئی شخص پلان کر کے کہ میں نے کلیسے کام ہی اس طرح کرنا ہے، یا اس میں شامل اس لیے ہونا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے، یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خدا نے آپ کو ذمہ داری یہاں پہ دی ہے، اور بائبل مقدس میں پاسبانی جو خدمت ہے وہ کیا ہے، جو ابھی ہم نے 4 نکاتی بات دیکھی ہے، اس کو آپ پامال کر کے ایک شخص جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، خدا نے اس کو نہیں کہا اور وہ چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں دور بیٹھ کے ایک ڈسٹنٹ مانیٹر بن کے اسکرین پہ پاسبانی خدمت کر لوں گا، تو کلام مقدس نے آج ہمیں بڑی خوبصورت پکچر اس ساری گفتگو میں جو ایک ڈومیننٹ پارٹ تھا وہ یہ دی ہے کہ یہ پاسبانی خدمت نہیں ہے۔ وہ پاسبانی خدمت کے لیے حزقیل میں سے ایک آپ نے حوالہ 34 باب میں سے دیکھا۔ ان نکات کو شارٹلی ہم ایک دفعہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تاکہ وہ ہمارے آخر میں کلوزنگ پہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں۔ جی، یہ حزقیل 34واں باب 16ویں آیت۔ جی اگر دیکھنے والوں میں سے پہلے کسی نے حوالہ نہیں سنا تو میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ حزقیل 34واں باب 16ویں آیت۔ جی یہاں پہ ایک اچھے چرواہے کی جو ہے وہ کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 لکھا کہ میں گم شدہ کی تلاش کروں گا۔ ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ بھٹکے ہوئوں کو جو ہے وہ خدا کے پاس لے کر آتا، سول وننگ کا کام جو ہے وہ کرتا ہے، تلاش کا کام کرتا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے آئے۔ پھر دوسرا کہ وہ خارج شدہ کو واپس جو ہے وہ لے کے آتا ہے، جو خدا کی بخشش سے، خدا کی بادشاہت سے، گناہوں کے سبب سے
खारिज हो चुके हैं वो उनको यहूदा के ख़त के मुताबिक आग में से झपट कर निकाल कर लाता है। फिर तीसरी चीज़ कि वो शिकस्ता को बांधता है। जो लोग हालात की सितम ज़रीफ़ियों, आजमाइशों या इब्लीस के हाथों जो है वो शिकस्ता हो चुके होते हैं, वो उनको जब वो हलाक नहीं होने देता, जैसा मसीह के ताल्लुक से लिखा ना कि वो टिमटिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता और मसले सरकंडे को तोड़ता नहीं, तो उसी तरह उसके खादम, उसके लोग, पासबान जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो उसके मानी चरवाहा बनते हैं, वो भी शिकस्ता दिलों को जो है वो टूटने और मसले जाने के लायक जो है वो नहीं छोड़ते। और चौथी बात यह है कि वो बीमारों को तकवीयत जो है वो देते हैं। ये वो चाहे रूहानी बीमार हो, चाहे जिस्मानी बीमार हो, रूहानी बीमार हो तो भी, जिस्मानी बीमार हो तो वो भी उनके लिए इंटरसीड करता है, शफात करता है, खुदा के आगे झुकता और उनके लिए दुआएं करता है। जैसे मसीह ने कहा था ना, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता और मिन्नत कर जो समय तू एक है, ये भी हमारे साथ एक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, इन बातों ने पासमानी नेमत की, पासमानी खिदमत की एक जो रूह है वो हमारे सामने यहाँ की है। आमीन। और किसी और वक्त खुदा ने मौका दिया तो हम इन बातों को ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से ये जो खिदमतें और ज़्यादा प्रैक्टिकली चर्च में हो सकती हैं। पादरी साहब, थैंक यू सो मच। आज हमने पासबानी खिदमत की एक और रियलिटी, एक रियल पिक्चर को देखा है, ताकि इस नेशन में पासबानी खिदमत, मनसब, ओहदा, ज़िम्मेदारी जो है और ज़्यादा बाइबली बनती जाए। आमीन। अजीज़ो, थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम को देखा है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप पासबान हैं, हमारी बातें बाइबल की बुनियाद पे हैं, आपकी तरक्की के लिए हैं, आपकी जो है मसीह में बढ़ोतरी के लिए हैं, कलीसिया की तरक्की के लिए हैं। हम ज़िम्मेदार हैं खुदा के काम के लिए। खुदा ने जो हमें रोया दी है उसके साथ, उसमें मुस्तैद रहना और उसके साथ मजबूती के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, खुदावंद आपको जब इस्तेमाल करे और आपकी खिदमत में रसालती जो है मसा लेकर आए और आपको और बहुत सी जगहों के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाए, खुदावंद ज़रूर आपको लेकर जाए, उसके लिए दुआ करते रहें। लेकिन अगर खुदावंद ने आपको कलीसिया दी है तो आज जो हमने आज की गुफ्तगू में जो अवामल देखे हैं, ज़रूर उनकी रोशनी में आप खिदमत करते रहें। खुदावंद आपकी कलीसिया को बढ़ाए, कलीसिया को बढ़ाएं, बढ़ने दें और खुदा के काम में जो अफजूनी है उसको आने दें। खुदावंद आपको बरकत देगा। आप माशरे में, सोसाइटी में, इस मुल्क में खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए, आपकी कलीसिया खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए एक बड़ा बाअसर किरदार अदा करेगी जब हम खुदावंद के काम में और ज़्यादा अपनी खिदमत को बाइबल की रूह से देखना शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप देख रहे हैं अरकान ईमान। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर एल्फ्रेड याकूब। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। गॉड ब्लेस यू।